اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کدھر کھڑی ہوئی ہے. تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی. وہ سارا جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے. سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا, جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے, جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے باہر کے ملکوں میں, ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور بننا ہے ان کے لیے تو یہ وہ حالات کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سنبھال نہیں سکے گی. میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی موٹی بات کرتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 4 گنا زیادہ پاکستان کے قرضے بڑھائے تھے 2008 اور 2018 کے بیچ میں, یہ جو چھوڑ کے گئے تھے 4 گنا زیادہ 10 سال میں قرضے بڑھے تھے. یہ سمجھ جائیں کہ 60 سالوں کے اندر پاکستان کا 6,000 ارب روپے ٹوٹل قرضہ تھا اور 2008 میں, اور 2018 کے اندر وہ پہنچ گیا تھا 30,000 ارب روپیہ, 30 ٹریلین روپیہ. تو 4 گنا ہمارا قرضہ بڑھا, اور جب قرضہ بڑھا تو اس کے اوپر اب ہمیں سود دینا پڑتا ہے. تو پاکستان کا اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری معیشت بڑھتی نہیں ہے تیزی سے, جس کو اکنامک گروتھ کہتے ہیں, اگر اس ملک کی اکانومی بڑھتی نہیں ہے اور اگر وہ اکانومی سکڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم نے قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر اگر قرضہ چڑھا ہو, اب وہ گھر کیسے وہ قرضہ واپس کرے گا؟ آمدنی بڑھائے گا, آمدنی بڑھائے گا تو وہ قرضے واپس کرے گا. اگر گھر کی آمدنی گرنی شروع ہو جائے تو قرضے تو وہی کہ وہاں سود لگتا جائے گا, قرضے بڑھتے جائیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں ہم نے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہے, اور اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو وہ کس طرح ہماری کیپیسٹی آمدنی قسط واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی. تو نمبر 1 مسئلہ اب اس وقت ملک کا کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی تھی, ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے جو کہ مستقبل ہے, ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا, سب سے زیادہ پیسہ تو اب ٹیکنالوجی میں آتا ہے آئی ٹی کے اندر. تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں 75% ہماری وہاں ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی, 32 ارب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, 31 ارب ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی, اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین یعنی 6,100 ارب روپیہ. تو ہر طرح ہم آمدنی بڑھاتے جا رہے تھے اور اس سے ہم نے اپنی قسطیں دینے کا ہماری کیپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی. اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اپنی آمدنی بڑھا کے. جو 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری چوتھے سال اور 5.7% گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کرونا کے باوجود, یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے قرضے واپس کرنے میں. اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 17 سال میں سب سے زیادہ زراعت کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی 4.5%. یہ 17 سال کے بعد تھی. تو آمدنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی. انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے, مارکیٹس کے اندر پینک پھیل گئی. مارکیٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کے آئے, ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں. اور جیسے یہ ہوا
ہماری وہ گرنی شروع ہو گئی, ہماری مارکیٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا, اور مارکیٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ میں نے پہلے 1 جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سمیع ابراہیم کو, جس میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس اب پلان نہیں ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اکانومی سکڑنی شروع ہو گئی تو ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. اور میں نے تب پریڈکٹ کیا تھا, یہ آپ سے تقریباً آپ سوچتے 6 مہینے پہلے, کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ڈیفالٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو ملک ادھر پیچھے چلا جائے گا. اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے, نیشنل سیکیورٹی, وہ خطرے میں چلی جائے گی. تو بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جی دیکھیں عمران خان کو غدار مجھے کہہ دیا, اور اسمبلیوں میں بڑا شور مچایا. تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے 7 مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے. سب سے پہلے تو جو کیپیسٹی تھی پیسے واپس, قرضے واپس کرنے کی, وہ گرنی شروع ہو گئی, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی, ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے جب ڈالر کو روکا, اس کی جو اصل ویلیو ہے, تو جو ڈفرنس تھا ڈالر میں اور مارکیٹ ریٹ میں, جو آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا, ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا. اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا اعتماد اٹھ گیا. جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی قرضے واپس کرنے کی, یہ جو سی ڈی ایس, یہ ہمارے دور میں 5% تھا کہ خطرہ ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا, وہ 5% تھا. آج 100% سے اوپر چلا گیا. کہ مطلب یہ کہ باہر کی دنیا اب سمجھتی ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف 88% پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو نہ اندر اعتماد ہے, نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے. اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو اس سے نکالیں گے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا, تو آئی ایم ایف کو بھی ٹھیک کر دوں گا, آج وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے. کیونکہ کوئی باہر سے لوگ ان پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے, نہ باہر کے کمرشل بینکس پاکستان کو قرضے دیں گے, کیونکہ پاکستان کا جو رسک ہے اب ڈیفالٹ کی وہ 100% سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنی شروع ہو گئی ہے, ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے. اور انڈسٹری, یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا, ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ تھی وہ 10.7% پہ تھی. یہ بھی کوئی 17-18 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی, جس سے نوکریاں مل رہی تھی. جس طرح فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی, مزدور نہیں مل رہے تھے, کیونکہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی. آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے 1% پہ. ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی, آج آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہو گیا. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر جو زراعت ہے, جو کسان ہیں, آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ کروایا تھا, ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا, جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کے جو ان کو منافع ہو, ان کی آمدنی بڑھے. ہم نے جو شوگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کرشنگ کرنی ہے, پھر کسان کو صحیح ٹائم پہ پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹس ہوئے, اس نے اپنی زمین پہ لگایا. اس لیے ہمارے زراعت پہ 4 بمپر کراپس ہوئی تھی, جو مین 2 سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہیں. تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا. اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت
तेल की कीमत 105 से 110 डॉलर थी पर बैरल, आज वो नीचे आके 80 पे पहुंच गई है, 80-81 पे। और आज डीजल पहुंच गया है 235 पे, पेट्रोल पहुंच गया 240 पे या 44 है। रुपया हमारे दौर पे जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस किया था तो 178 का डॉलर था। आज इनकी ऑफिशियल रेट को छोड़े मार्केट के अंदर 245-250 रुपए पे डॉलर नहीं मिल रहा। तो हुआ क्या उससे जो कीमतें हैं, जो सारी कॉस्ट है वो ऊपर चली गई हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है। आप पूछे हर जगह गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी स्नैच करने के लिए ये हर जगह स्ट्रीट क्राइम बढ़ गई है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, गालियां तो इनको पड़ रही है, लेकिन मुल्क बैठता जा रहा है। और हम अगर अभी अपने मुल्क के लिए इलेक्शंस की तरफ नहीं जाते तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। और इनके पास कोई तरीका नहीं है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का, या इन्वेस्टमेंट लाने का, या कोई मदद करे बाहर से। लिहाजा ये जो हम असेंबलीज का हमने फैसला किया डिसॉल्व करने का, इसका सबसे पीछे मकसद पाकिस्तान है कि हमारे मुल्क की इस वक्त जरूरत है कि हम जल्दी से इलेक्शन में जाएं, इसलिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जब आएगी, जब मार्केट्स को बाहर भी अंदर भी एतमाद होगा कि अब हुकूमत आ गई है 5 साल के लिए, तो उसके बाद वो स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर अगले लोग प्लानिंग करेंगे। जो सरमायाकार है, जो इन्वेस्टर है, वो ये हमेशा सोचता है कि मैं अगर अपना पैसा लगाऊंगा तो मुल्क में 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद क्या होगा, क्योंकि एकदम तो उसको नफा नहीं मिलना शुरू होता। तो जब उसको एतमाद ही नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट कितनी देर चलेगी, आगे क्या होगा, तो वो फिर पैसे रोक के बैठ जाता है, जो आज पाकिस्तान में हुआ है। तो इसलिए इलेक्शंस करवाने ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो। दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला है सूबों के अंदर हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं। अभी केपी वालों से भी मेरी बात हुई है, वहां महमूद खान से, यहां पंजाब की ये बैठे हुए हैं आपके सामने मोहसिन नगारी, ये आपको बताएंगे हालात क्या है। पंजाब में गालिबन 176 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है जो उन्होंने सेंटर ने देनी थी, नहीं दी। पख्तूनख्वा छोटा सा सूबा है, वहां 120 अरब रुपए इन्होंने देने थे, वो शॉर्टफॉल आ गई है सेंटर से। और यही आज गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं तो वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, आजाद कश्मीर में चले जाएं तो वहां के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पैसे नहीं दे रहा सेंटर। मैंने सुना बलूचिस्तान के अंदर भी यही मसला है, वो भी कह रहे हैं कि उनको जो सेंटर से पैसे मिले वो नहीं मिले। पख्तूनख्वा छोटा सूबा है, वहां भी ये मसला आ गया, वो अपने लोगों की सैलरीज नहीं दे सकते, प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं वहां। तो एक तरफ तो मुल्की माशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ सूबों के अंदर क्राइसिस आ गया कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अगर हमारे प्रोजेक्ट्स ही नहीं पूरे होंगे, जो हम परफॉर्मेंस कैसे दिखाएंगे, वो दूसरा एक खौफ आ गया सूबों के अंदर। तो इसलिए ये सब कुछ देखते हुए ये मैंने फैसला किया था कि इस वक्त हम या तो ये होगा कि ये हमारे साथ बैठे और ये सोच लें कि तकरीबन 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, पख्तूनख्वा और पंजाब का अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज, तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। तो क्या ये मुल्क और बाकी वैसे रुक जाएगा काम, क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है, तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। तो एक तो ये आपके इनके लिए है बैठने के लिए नेगोशिएट, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। सिर्फ एक वजह है कि इनको डर लगा हुआ है कि जैसी इलेक्शन होगा इन्होंने पिट जाना है,
تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں, کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. وہ آصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے, مجھے بھی بتایا گیا کہ وہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں, جیل میں ڈالیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں, ہراساں کریں. اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی. اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں. اپنے کیسز کے اوپر یہ جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر, انہوں نے قانون چینج کر کے نیب کے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کی کیسز ختم کیے جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے, کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اب ہم, کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے الیکشن کے لیے, ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے, ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دینی, اسمبلی ڈیزالو کرنی. تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن